دوسری بات، جب تک ہم سب اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا پسند نہیں کرتے اتنی دیر تک تزکیہ نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ ایسا آ گیا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ قانون کسی اور کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، توجہ ہے میری بات پر آپ کی؟ میری بات پر توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی کوئی سیاسی جماعت، کوئی الا ماشاءاللہ جو اس وقت کام کر رہی ہیں، جو بڑی بڑی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک سیاسی جماعت کا کوئی ایک کارکن بھی کہتا ہے کہ میرے لیڈر سے فلانی غلطی ہو گئی ہے؟ بول کے بتائیں۔ کیوں؟ یہ فرشتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ وہ کوئی بھی ہو، کسی جماعت کا بھی ہو۔ جب یہ 3-4 سال پہلے حکومت آئی تھی تو ایک صاحب میرے پاس بڑے دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے تبدیلی آ گئی ہے ملک میں۔ تو میں نے کہا نمبر پلیٹیں بدلنے سے تو تبدیلی نہیں نہ آتی، انجن تو سارا وہی ہے، بندے وہی ہیں، وہ صرف جماعتوں کا لیبل بدل بدل کے آ جاتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے؟ انہیں جی اب آ جائے گی، تو میں نے کہا یہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ وضو کرنے کے لیے نیرا پانی ہونا شرط نہیں، پاک پانی ہونا شرط ہے۔ وضو صاف پانی سے ہوتا ہے، اس طرح کے پانیوں سے نہیں ہوتا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ قانون سے بالا تر اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے۔ ہم سے اگر کبھی کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، کسی مقام پر ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس کا اعتراف کر لینا، اس کو مان جانا، اس کو تسلیم کرنا سیکھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اس لیے کہ ساس کہتی ہے میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتی، اور اگر لوگ ہمارے ہاں غلطی کا اعتراف کرتے بھی ہیں تو اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے غلطی نہیں، وہ تو ڈنڈا چل رہا ہے۔ بہو کہتی ہے اماں کی ساری غلطیاں میں تو کر ہی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو تسلیم کے کٹہرے میں لائیں، ماننا سیکھیں۔ اگر کسی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہاں میں بھی بھول گیا تھا تو مان لیں۔ بڑے بڑے لوگ مان جایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جو رجوع کر لیتے تھے۔ تسلیم کرنے کا، مان لینے کا مزاج بنائیں۔ آپ کی جرت ہے آپ کسی بڑے آدمی کو، طاقتور کو کہہ سکیں کہ تو مان جا، تیرے اندر یہ کمزوری ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا۔ غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں پھر؟ میں نا ایک دفعہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو روڈ کے اوپر ہی نا ایک صاحب نے دوسرے کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل کی۔ اب وہ غلط ٹکر ماری ہے اس نے، اس سے غلطی ہو گئی تو ٹکر اس کو لگ گئی، وہ بندہ گر گیا۔ تو اب وہ گرنے والا اٹھا تو جس نے ٹکر ماری تھی نا وہ اس پہ چڑھائی کر گیا، کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں، کب سے میں اشارے دے رہا ہوں، کب سے لائٹیں دے رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا۔ اب وہ بندہ گرا بھی تھا، تکلیف بھی ہوئی تھی، اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ میں جب تک قریب چلا گیا، چند سیکنڈ لگے، وہ بندہ بیچارہ گرا تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا، میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، اور چڑھائی بھی تو کر گیا ہے۔ تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے پیر صاحب تسی بھی تکدے سو پہ؟ میں نے کہا پیچھے ہی تھا۔ کہنے لگے گل تو اڈی ٹھیک ہے، غلطی میری سی، پر جے میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی۔ یہ مزاج ہے، یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے۔ جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں، چڑھائی کرنی ہے، غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے، جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، روب کے ساتھ بات منوانی، پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے، سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے۔ اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا، میں نے کرنا نہیں، پھر ختم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے آپ لوگ آئے ہیں، کیا 3 آدمی مل کے ایک غریب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا 3 لوگ کسی ایک غریب کا بچہ نہیں پڑھا سکتے؟
ان سیاستدانوں کی راہ تم دیکھ رہے ہو، ان کی جن کو سوائے اپنی لڑائی سے فرصت نہیں، اور ان لوگوں کی تم راہ دیکھ رہے ہو جن کو ویسے گاؤں میں کسی مریض کو ضرورت پڑ جائے تو ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، لیکن ان کی سیاسی جماعت کا جلسہ ہے نا تو پھر وہ گاڑی بھی نکلتی ہے، پھر وہ جس کو مرضی بھی دیتے ہیں، پھر جھنڈے بھی لگتے ہیں، پھر نمبر گیم بھی ہوتی ہے، پھر ویڈیو بھی بنتی ہے۔ میں بھی امیدوار ہوں، ٹکٹ لینا ہے، لہذا میرے پیچھے گاڑیاں لگاؤ نہ کرو، یہ ناشکری ہے دولت کی۔ جب اللہ کی دی ہوئی جائز دولت ناجائز جگہ پہ خرچ کرتے ہو تو ناشکری کرتے ہو۔ میں آپ سے عرض کروں، نہیں درد رہا ہمارے دل میں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دل دھڑکتا ہے، تھوڑا سا اور کبھی دوسرا نمبر آئے تو بہن بھائیوں کا، ورنہ وہ ریڑھی والا میرا کیا لگتا ہے، ورنہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کے جتھوں کو ہم نے جانوروں کا جتھا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے لوگوں کے بچے دھوپ میں بھاگتے ہیں تو وہ اندر ہو کے خوش ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں کچھ تماشے لگے ہوئے ہیں؟ یہ بے ہنگم انداز آپ کا، وہ جس آدمی کو بڑا راضی ہونا چاہیے تھا کہ میں لائن میں لگا ہوں، جس طرح میری قوم تکلیف میں ہے میں بھی اسی طرح ہوں، لیکن وہ قوم جو ہے بیچاری وہ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈاکٹر چیک کر لے، صرف بتا دے مریض کو کیا ہے، اگر کہیں اور شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ سفارش لیتی ہے۔ لیکن یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے، میں گیا تو ڈاکٹر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو بھئی قوم کو اس کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر کو بھی آپ سے کوئی کام ہوگا۔ وہ میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا خوش بخت ہوں، میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کعبے کا دروازہ کھلنا کمال نہیں، کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے۔ اگر کعبے کے اندر جانا تم نے کمال سمجھا ہے، وہاں تو 360 بت بھی بڑی دیر رہے ہیں، وہاں جانا تم نے کمال سمجھ لیا۔ یہ دیکھو کعبے والے کی بات مانی ہے، اور جو تمہیں کعبے کا دروازہ کھول کے دیتے ہیں ان سے کہو چلو ہمارے بے گناہ قیدیوں کے لیے جیل کے دروازے ہی کھول دو، جو بے گناہ ہیں ان کو ہی چھوڑ دو۔ لیکن ہم نے بات ٹھیک ہے، اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں میں جناب گیا تو بینک والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی نہیں لائن میں لگنا پسند کرتے؟ آپ کو بھی نہیں اس بات کا خیال آیا کہ کتنے لوگ دھوپ میں جل رہے ہیں اور میں آیا ہوں اور میں نکل گیا ہوں؟ خدا کے بندو، جب تک بے لوث درد نہیں ہوتا تب تک سمجھ لو سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، فقط اپنے لیے دھڑکتے ہیں، فقط اپنے بچوں کے لیے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟